پچھلے پروگرام کا بقیہ حصہ اس پروگرام میں موجود ہے۔ حضرت اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا جو کراچی کا اس ٹائم مسئلہ ہے، کے الیکٹرک۔ دیکھیں جی، کے الیکٹرک کا جہاں تک معاملہ ہے، ظاہر بات ہے ظلم تو ہو رہا ہے، ظلم بہت ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں کچھ ریئلٹی بھی ہے، کچھ عوام کا بھی قصور ہے کہ اگر ایک آدمی نے کنڈے لگا دیا تو وہ 3 اے سی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اچھا یہ کے الیکٹرک تو ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے، صحیح ہے، یہ آپ کا لاس کہیں نہ کہیں سے پورا کرتا ہے۔ آپ کی جو بہت ساری کچی آبادیاں ایسی ہیں جو کنڈوں پہ چل رہی ہیں، آپ ان کو میٹر ایشو نہیں کر رہے، ان کے بل بھی ہمیں بھرنے پڑ رہے ہیں، صحیح ہے نہیں۔ تو کے الیکٹرک کے جو ابھی پچھلے دنوں بات کی ہے، جو آئی پی پیز ہے، کیا ہے آئی پی پیز، ہاں آئی پی پیز کے بارے میں بات کی ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے لیے سخت ترین آرمی چیف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مراد علی شاہ صاحب ہوں، وہ اس کے اوپر اسٹیپ اٹھائیں اور اس کو بند کریں۔ تو اور جو لوگوں سے یہ تو ایک سمجھ لیں کہ بھتے کی کیفیت ہو گئی نا، من مانی۔ ہاں مطلب کراچی میں اگر بھتے والے ختم ہوئے تو دوسرے بھتے والے آ گئے، یہ ٹیکنیکل بھتہ ہے، صحیح ہے نہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جو احتجاج کرتا ہے 2 روپے اور بڑھ جاتے ہیں، یہ بات یہ ایک الگ ذکر اور معاملہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دیکھیں، میں آپ کو بات بتا دوں کہ پاکستان میں فرشتے اتر چکے ہیں۔ دیکھیں افغانستان میں اترے تھے، وہاں فتح ہو گئی، بنگلہ دیش میں اترے تھے، وہاں فتح ہو گئی، اب پاکستان میں آئے ہیں۔ تو میں تمام قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ توبہ کر لیں، اپنے دلوں سے کدورتیں نکالیں، محبتوں کا پرچار کریں، ایک دوسرے کی اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ امن کا ہاتھ ملائیں۔ یہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ہم امید پہ، ہماری امید ختم نہیں ہوئی ہے، ہم تو شروع سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ میں تنہا بھی رہ جاؤں تو یہ جنگ میں لڑتا رہوں گا۔ مجھے بہت ساری آفریں ہوئیں کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیے، آپ ایسا کر لیجئے، آپ مولوی بن جائیے، آپ پیر بن جائیے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ میں ایک انسان اچھا ہوں، اور انسان بن جاؤں پہلے، پھر مسلمان بن جاؤں گا، پھر بعد میں اللہ مومن بنا دے۔ تو ہم سب کو کے الیکٹرک کا جہاں تک معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ عوام کے پاس ظاہر بات ہے کہ کوئی لیڈر تو ہے نہیں، کوئی گورنمنٹ نام کی چیز نہیں ہے پاکستان میں، ہے نہیں ہے، اور ہر صوبے میں اپنی اپنی مرضی چل رہی ہے۔ جیسے کنڈا پور اپنی بات کرتے ہیں، تو پھر دوسرا وزیر اعلیٰ مریم نواز اپنی بات کرتی ہیں، تو مراد علی شاہ اپنی بات کرتا ہے، ہر آدمی اپنی اپنی بات کرتا ہے۔ تو جمہوریت میرے خیال میں پاکستان میں فیل ہو چکی ہے نہیں ہے۔ ان کو فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے فوج، کیونکہ اس وقت فوجی ایک ادارہ ایسا ہے جو کہ ملک کو سنبھال سکتا ہے، باقی کسی پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ملک کی بحالی یا کڑا احتساب کر سکے، اور کوئی بھی لیڈر ایسا ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں۔ سر ابھی موجودہ صورتحال پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے اس ٹائم یہ حکومت ہے، یہ کتنے عرصے تک اور رہیں گے، یا آپ کیا لگتا ہے آپ کی پریڈکشن، کیونکہ آپ کی پریڈکشن میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے بھائی دیکھیں کچھ عرصہ حکومت ہوگی تو رہے گی نا۔ لیکن جو اب آپ کے جو اسمبلی کے ممبران ہیں، جو بھی لوگ ہیں، تو وہ تو بیچارے اسمبلی سے گرفتار ہو جاتے ہیں، ایسی ہے نہیں ہے۔ یہ تو بس ایک نام کے ایم پی ایم این اے ہیں، منسٹر ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اور حکومت تو میرا خیال میں آج 3-4 سال کا عرصہ ہو گیا، پاکستان کو اللہ ہی چلا رہا ہے، باقی حکومت نام کی کوئی چیز پاکستان میں موجود نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا حضور، آپ سے ایک آخری بات کرنا چاہوں گا، موجودہ صورتحال پہ پاکستان کا جو آپ نے بولا جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے، لیکن پاکستان کا اس ٹائم یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت بڑا غرق کیا جا رہا ہے، جو کہ ہماری یوتھ کے لڑکوں کے بچوں کے لیے، جو آپ کے پاس ماشاءاللہ آتے ہوں گے، ہر طرح کی عمر کے لوگ بچے آتے ہیں، پورے دن آپ کے آتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں کہ وہ نشے سے بچیں؟ یہ اس ٹائم میں آپ کو ایک ایسی نیوز دے رہا ہوں جو شاید آپ نے بھی اس پہ آواز اٹھائی ہو، لیکن میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں آپ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں آپ سے نشے پہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے خطاب کے اندر اپنے، کیونکہ آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سنتے ہیں آپ کی بات، آپ کے جو بیان ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے اندر تھوڑا سا
ایک چیز ایڈ کریں تو اچھا ہو جائے گا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ماشاءاللہ جو شخصیت اور کروڑوں لوگ آپ کو دنیا کے ہر کونے میں سنتے ہیں، اگر کسی ایک کا بچہ بھی اگر اس مضر بیماری سے نشے سے بچ جائے تو کیا بات ہے؟ دیکھیں نشہ بچے کرتے کیوں ہیں؟ بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ اصل میں تربیت ختم ہو گئی ہے والدین کی۔ ایک ہوتی ہے تربیت اور ایک ہوتی ہے تعلیم۔ تعلیم اسکول اور کالجز سے ملتی ہے اور تربیت ماں اور باپ کی گود ہوتی ہے۔ ہمارے جو والدین تھے وہ ان پڑھ ضرور تھے، مطلب جاہل نہیں تھے، ہے نہیں؟ بس تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے والدین ہمیں بیٹھ کر کے یہ بتایا کرتے تھے کہ کیا چیز بری ہے اور کیا چیز اچھی ہے۔ اچھا، اب نشہ کب کرتا ہے آدمی؟ دیکھیں، نشہ آدمی جب کرتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کہ مطلب کسی لڑکے کا لڑکی، جو میرے لوگوں سے میں نے نشے والوں سے انٹرویو لیے کہ یا تو گھر میں کوئی کرائسس آئیں، معاشی بحران آ جائے، یا کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے چکر ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نہیں، اور یا کوئی معاشرے کے اندر بالکل کسی کو اگنور کر دیا جائے اور پھر وہ نشے کی طرف جاتا ہے، اور وہ نشہ چھوڑ بھی سکتا ہے، ظاہر بات ہے اس کو محبت ملے، وہ ایک پیشنٹ ہے۔ اور بات نشہ کرنے والوں کی نہیں ہے، اصل تو بات یہ ہے کہ جو نشے کی چیزیں بیچ رہے ہیں ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو بند کریں، صحیح ہے نہیں؟ دیکھیں جب تک نشہ بکے گا تو لوگ پیتے رہیں گے۔ تو یہ ایک مخصوص میرے خیال میں بین الاقوامی سازش ہے جس میں یہود و نصارہ شامل ہیں کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے کمزور کر دیا جائے، سماجی طور پہ بھی ختم کر دیا جائے، معاشرتی طور پہ بھی ختم کر دیا جائے، تربیت کے بھی معاملے سارے ختم کر دیے جائیں۔ تو ظاہر بات ہے میں اس کے لیے دعا بھی ہوتی ہے لیکن عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اسٹیپ لے تو دیکھیں کورونا میں جب 6 بجے دکانیں بند ہو سکتی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے گورنمنٹ جس وقت جو کام چاہے گی وہ کام کر سکتی ہے اگر وہ چاہے، اور اگر وہ نہیں کر سکتی تو وہ عوام سے معذرت کر کے ریزائن کر کے اسمبلیاں ختم کر دیں، کیونکہ اس بحران سے عوام کو نقصان ہو رہا ہے نہیں؟ کسی کی انا، کسی کی ضد ہے نہیں ہے، تو اس سے جو ہے وہ عوام پس رہی ہے اور عوام سروائیول کر رہی ہے جس طریقے سے وہ آپ نچلی سطح پہ جائیں۔ کیونکہ میرا خود ایک بہت متوسط طبقے سے واسطہ ہے نا، 80 گز کے مکان میں پیدا ہوا ہوں، میں نے گاڑیوں میں جھک کر کے سفر بھی کیے ہیں، KL میں، F1 میں، ٹھیک ہے، اور سرکاری اسکول سے بھی پڑھا ہے اور غربت بھی دیکھی ہے، سب کچھ دیکھا ہے نا میں نے، ہر سطح کے کرائم اور جرائم بھی دیکھے ہیں کہ کہاں سے جرائم شروع ہوتے ہیں، کون سی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کوئی سرکاری ادارے ہی اس کو صحیح کر سکتے ہیں، ہم تو ایک اصلاح کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی لال مسجد والے بھی نہیں ہیں بیوقوف کہ ہم لا کر کے اسلامی قانون نافذ کر دیں، 300 آدمی جمع کر کے کہ بھائی اسلامی نظام بدلی ہوگا، ایسی بیوقوفی والی بات ہے۔ اور جو نشے والے ہیں ان کو ہم نے کافی صحیح کیا ہے اور ہمارے پاس رہے ہیں، ابھی بھی 2-4 آدمی ہیں جو صحیح ہو گئے اور ان کے گھر والوں نے کہا آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں، ہمارے پاس الحمدللہ وہ رہ رہے ہیں، وہ نشہ بھی نہیں کر رہے اور بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں۔ لیکن یہ نشے پہ لگاتے جو ہے نا، یہ فرعون کے زمانے کا نشہ ہے، آج کا نشہ نہیں ہے۔ یہ فرعون اپنی قوم کو ظلم کے لیے اور کام کرانے کے لیے یہ والا نشہ کراتا تھا، جو نشے کے بعد وہ سارا کام کر لیتا ہے، جیسے ہیروئن جی ہوتا ہے نا، پول پہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ انسانی طاقت کے آخری مظاہرے نشے میں ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اس لیے نشہ اسلام میں حرام بھی ہے، اور یہ اسلامی حکومت اگر ہے تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ ان کے لیے کوئی ہائی وے پہ ایک جگہ بنائے، وہاں تمام ہیروئنچیوں کو پکڑ کے جو گھر کے ہیروئنچی، آئس، ایک نشہ تھوڑی ہے، اور ہر چوک پہ مل رہا ہے، کھلے عام بک رہا ہے، ماں باپ گٹکے پہ پابندی لگتی ہے، پھر وہ مطلب پہلے جو ہے وہ کوئی اگر پولیس 10,000 لیتی تھی تو اب 20,000 لے رہی ہے، ریٹ بڑھ گئے، ماوا اگر 10 روپے کا مل رہا تھا تو 50 روپے کا ہو گیا، 100 روپے کا ہو گیا، 100 روپے کا ہو گیا، ٹھیک ہے نہیں، ریٹ بڑھ گئے۔ تو یہ ساری خرابی صرف میں یہ سمجھتا ہوں کوئی ایک آدمی اس قوم میں اٹھ جائے اور اس کو اتھارٹی دے دی جائے اور وہ صاحب کردار بھی ہو اور
اس کے اندر جو ہے ایبلٹی بھی ہو تو اس کو حاکم وقت بنا کر کے اور کڑا احتساب کیا جائے۔ حضرت آپ سے آخری سوال کریں، کبھی آپ کو سیاست کی آفر ہوئی یا آنا چاہیں گے سیاست میں آپ؟ دیکھیں جو موجودہ سیاست ہے، سیاست کا معنی تو یہ ہے کہ اپنے کسی مقاصد کو، اچھے مقاصد کو تسلیم کرانے کو سیاست کہتے ہیں۔ لیکن آج تو کسی کو مقاصد تو نہیں ہے۔ جو اسمبلیاں ہیں کیا کر رہی ہیں، کیا مقصد ہے ان کا، ہے نہیں ہے؟ یہ عوام کی آواز کے آگے لے کے جا رہی ہیں۔ کیا آپ کے ایم این اے اور ایم پی اے علاقوں میں گھومتے ہیں؟ کیا آپ کے ایم این اے اور ایم پی اے گھر گھر جا کے پوچھتے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ صحیح ہے نہیں؟ جو موجودہ سیاست ہے یہ تو صرف ایک سیاست تو نہیں ہے، بلکہ ایک سلیکٹڈ لوگ ہیں جو سلیکشن ہو جاتی ہے کہ ہاں بھئی آپ جیت جائیں گے، آپ جیت جائیں گے، ہے نہیں؟ اس کو سیاست نہیں کہتے۔ اور سیاست تو نام ہے خدمت کا، جی، اور سیاست نام ہے ریاست مدینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، مواخات قائم کری، اور مواخات میں یہی کیا کہ غریب کو امیر کا بھائی بنا دیا، ٹھیک ہے نہیں؟ اور آج بھی ہم بہت چھوٹے چھوٹے امور پہ کام کرتے ہیں، مطلب کسی کو فیکٹری میں نوکری دلا دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہے نہیں؟ کئی لوگوں کو آصف بھائی سے لگوائی نوکری، آصف بھائی یار پرائیویٹ نوکری لگوا دیں آپ، ہے نہیں؟ آپ کے ساتھ آئیں، 2 4 6 لوگ انہوں نے لگوائے میرے کہنے پہ، ہے نہیں؟ جی جی، تو بات یہ ہے کہ اگر ایم این اے اور ایم پی اے علاقوں کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں جا کر کے دوستیاں کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کافی لوگ کھپ سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ ہاں بہت گنجائش ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو ہر سطح پہ لوگوں کو، اور یہ جو موجودہ سیاست ہے، بہرحال مجھے سیاست کا شوق نہیں ہے، اور نہ ایم پی اے بننا ہے، نہ کبھی ایم این اے بننا ہے، اور یہ آفر تو مجھے بہت پہلے ہوئی تھی، میں نے منع کر دی تھی، کیونکہ میں جا کر کے اسمبلی میں یہ نہیں کہتا سر میری بات سنیے، ہے نہیں؟ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت دی ہے وہ بہت بڑی ہے، اور آج میں وزیر سے بڑا ہوں نا یار، ہیں میرے پیچھے 1000 آدمی ہیں، ایک آواز لگاؤں 2 4 ہزار آدمی نکل آتے ہیں، تو بھائی اس سے بڑی اور اللہ عزت جو ہے نا وہ بازاروں میں نہیں ملتے، ہے نہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اتنے عرصے جماعتوں میں رہے، عہدوں پہ رہے، ان کے پیچھے 2 آدمی نہیں ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آئی مجھے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ مطلب اگر 5 سال کہیں کونسلر بھی رہتا تو میرا خیال میں 10,000 آدمی پیچھے ہوتے۔ اچھا میں کرتا کچھ نہیں ہوں، لیکن لوگوں کی بات تو سنتا ہوں نا، ہر ایک کی مدد نہیں کر پاتا، لیکن بات ضرور سنتا ہوں، اس کو تسلی ضرور دیتا ہوں، اور اس کا ایگریشن کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو میں تو کام کر رہا ہوں خدمت کا، اور یہ خدمت کا کام میں کرتا رہوں گا، اور جو لوگ مجھ سے مدد مانگتے ہیں، سیاسی پارٹیاں جو بھی آتی ہیں، وہ جب اب کورونا تھا تو میں نے سب کو راشن دیا تھا، جی جی، صحیح ہے، متحدہ پاکستان کو بھی دیا تھا، پی ایس پی کو بھی دیا، جماعت اسلامی کو بھی دیا، المصطفیٰ والوں کو بھی دیا، الخدمت والوں کو بھی دیا، اور 5000 بیگ یہاں سے بھی میں نے سپلائی کیے، اور وہ کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں تھے، جو میں کام کر رہا ہوں تو آپ کے سامنے یہ غریبوں کے لیے گھر تو بنا دیا نا میں نے، کہ جس کا کوئی گھر نہیں ہو وہ ابا جی کے گھر آ جائے۔ بالکل سامنے 1500-1600 گز کا گھر ہے، جس میں 20-22 کمرے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، کھانا پینا فری، کیا کر رہا ہو جو کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی حکومت آئے گی، کوئی ہمارا آدمی بیٹھے گا تو ہم کام کریں گے، تو میں نے کبھی کسی کا آسرا نہیں کیا، میں اپنے بازوؤں پہ کام کرتا ہوں، اور اپنے جو دین ہمیں کہتا ہے اس کے مطابق چلتا ہوں، اور چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی ہے، اور وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ بس وہ میرے تصور سے باہر ہے، مطلب میں اس قابل نہیں تھا، بھائی یہ کہہ دیجئے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی۔ بے شک بے ہے شک، نہیں؟ بالکل ایسی ہے سر۔ آپ سے ملاقات کر کے، آپ کا انٹرویو کر کے ایک جستجو تھی، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں، اور میرا جو میں نے ایپیسوڈ کے اندر لوگوں سے بات کی تھی کہ میری زندگی کا ایک ایسا ایپیسوڈ جو شاید میری زندگی کو بہت بڑا ایک یو ٹرن دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ایک شخصیت روحانی ان سے پڑے گی تو کوئی چیز، کیونکہ آپ غیر سیاسی ہیں، اور جب آپ یہ جو آج انٹرویو آج ہم نے آپ سے کیا، ایک ریئلٹی پہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں شاید اس چیز کو ایگری کریں گے کہ ہم نے جو سوال کیے وہ کراس کویسچن تھے، شاید یہ یہاں پر بیٹھے ان کی بھی آواز ہو، ان کی بھی آواز ہو، ان کی بھی آواز ہو۔ مسئلہ یہ ہے حضور کہ آج کل آپ نے ایک بڑی زبردست بات کری، ایم پی اے ایم این اے یا جو بھی مخصوص بندہ ہے جو آپ کی لیڈ کر رہا ہوتا ہے، لیکن پبلک میں نہیں ہے، وہ پبلک میں نہیں،
آپ پورے پاکستان میں نہیں. آپ کو پبلک سے دوستی کرنی, عوام سے دوستی کرنی پڑے گی. دیکھیں آپ غریب کو تسلی تو دے سکتے ہیں نا یار, جی ہے نہیں ہے, 100 روپے تو دے سکتے ہیں, جی جی ہے نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو ابھی ہم نے ربیع الاول میں ریلی نکالی ملیر کے اندر, تو ہم نے کہا کچھ نیا کریں, تو ہم نے جو ہے وہ غریبوں کو پیسے بانٹے نبی کی خوشی. ماشاء اللہ. میں نے کہا بھئی یہ جشن عید میلاد النبی عید ہے ہمارے لیے, تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بھاگ بھاگ کے آ رہے تھے. اچھا بریانی تو سب بانٹ رہے تھے, ہو سکتا ہے کسی کو ضرورت ہو 100 روپے سے کچھ اور کام کر لے, وہ صحیح بات ہے نہیں ہے. کھانا تو تقریباً سب کے گھر میں پکا ہی ہوا ہوتا ہے اتنے مقدس دن میں. ہاں, تو الحمدللہ اگلے سال آئندہ سال بھی اللہ تعالیٰ نے دیا, تو اس دفعہ 100 بانٹا, آئندہ سال 500 کا بانٹیں گے, 5000 کا بانٹیں گے. تو عوام کے اندر جب آپ ایک آیت ہے وَمِمَّا رِزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ, یعنی کہ پیسہ ادھر سے آئے ادھر سے چلا جائے. صحیح بات صحیح ہے, بالکل اس پیسے سے محبت نہ کرو. قرآن کی آیت ہے کہ ان کو مال جمع کرنے کا شوق ہے. سورہ ماؤن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دین کو جھٹلاتے ہیں, یتیم کو دھکے دیتے ہیں, مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے, ان کی نمازیں بیکار ہیں. اور کہا یہ برتنے کی چیز نہیں دیتے. برتنے کی چیز سے مراد یہ, آپ نے کہا یار یہ واسکٹ کی ضرورت ہے, بھائی لے جاؤ یہ برتنے کی چیز ہے. میرے پاس گاڑی ہے تو کوئی اگر گاڑی مانگے کبھی منع نہیں کی میں نے, سب لوگوں کو پتہ ہے, اور بلکہ بہت سارے مریدوں کو میں نے گاڑی دی بھی ہیں نا, بائکیں بھی دی ہیں, 400 سے 500 بائکیں. میں اب تلک 7 سال میں جو آتا ہے کہتا ہے بھائی ہمیں نوکری مل رہی ہے, آپ بائک کی ضرورت ہے, تو میں نے بائکیں بھی دی ہیں. تو یہ جو کام کرتے ہیں آپ, جو بھی نیک, اللہ اس کا اجر دیتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ مگر نیکی ہے. اس آدمی سے وہ توقع نہ رکھے نا کہ بھائی یہ بیچارہ آدمی واپس ہمیں کرے گا یا اس سے کوئی ریٹرن آئے گا, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, میرا دل میں بڑی وسعت ہے, اور میں ہر ایک کے درد کو اپنی طرح درد سمجھتا ہوں. اور جس دن ہر آدمی یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ جو اپنے لیے سوچتے ہو دوسرے کے لیے سوچو, تو اسی لیے بھائی میں ہلکے کھانے کھاتا ہوں نبی کی سنت کے مطابق, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے خود تو پی جی میں کھا رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں بھائی چائے پاپے پہ گزارا کر. تو لہٰذا ہم چائے پاپا بھی کھا لیتے ہیں, جو مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں. سر کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ بس میسیج یہی ہے کہ ہم سب سے بڑی پناہ گاہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ گاہ ہے. خدا کے واسطے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آ جاؤ, اس سے زیادہ محفوظ ترین جگہ کوئی نہیں ہے, اور اس سے زیادہ عزت کہیں نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, تم دین خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا, یہ حق ہے, اور اس کی گواہی میں دے رہا ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا, جزاک اللہ خیرہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کی روحانی شخصیت, اور جن کی پروڈکشن بڑی قابل اور قابل تعریف ہیں, اور جو یہ بات کہتے ہیں ویسا ہوتا ہے. تو آپ کی ریکمنڈیشن پہ لائٹس آف کراچی کے چینل پیج پر ابا جی سرکار کا انٹرویو, بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے ہوئے تھے کہ آپ شاہ رخ ان کے بھی انٹرویو کریں. تو آج میں جہاں پر موجود تھا, اور بہت میں جب یہاں پر آیا لوگوں کا یہاں پر دیکھا, ماشاءاللہ کیا بات ہے, جتنا رش تھا آپ نے مصروفیات میں سے ٹائم نکالا. میں تمام لوگوں کا, یہاں پر موجود لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزت دی, حوصلہ افزائی کری, ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ. اور کائنڈلی میں کہوں گا جو حضرت نے ابھی میسیج دیا کہ ایک دوسرے کے دلوں میں جگہ بناؤ, مسائل کم ہوں گے تو وسائل کم ہوں گے, اس بات پر غور کیجیے گا. السلام علیکم.